السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بے آب و گیاہ زمین کے ہیں۔ یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں رہنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ جزیرۃ العرب اپنے طول و عرض میں دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ اصل میں یہ جزیرہ شمار نہیں ہوتا، علماء عرب مجازاً اس پر جزیرۃ العرب کا اطلاق کرتے ہیں۔ جزیرہ نمائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھیرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ باہر سے آنے والی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے تین طرف پانی ہے۔ جزیرہ عرب ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی ملک عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ خلیج عرب کو یونانی خلیج فارس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلا ہوا حصہ ہے، اور اس کے مغرب میں بحر احمر ہے جس کو یونانی اور لاطینی اصطلاح میں خلیج عرب کے نام سے نمایاں کیا جاتا ہے، اور قدیم عربی کتابوں میں بحر قلزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی شمالی حد وہ سرحدی خط ہے جو علماء عرب کی اصطلاح میں خلیج، یعنی سمندر کا وہ حصہ جو خشکی میں دور تک چلا گیا ہے، عرب میں شط العرب، یعنی جو دجلہ اور فرات کے ملنے سے بنتا ہے، اس کے گرنے کے مقام تک یہ خلیج گزرتا ہے۔ مسلمانوں نے جزیرۃ العرب کو 5 قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 حجاز، جو ایلہ کی پچھلی طرف سے یمن تک ہے، اور اس کو حجاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے جو تہامہ یعنی بحر احمر کے ساحل کی نشیبی زمین ہے نجد سے الگ کرتا ہے۔ نمبر 2 تہامہ، نمبر 3 یمن، نمبر 4 نجد۔ یہ وہ اونچا حصہ ہے جو حجاز کے پہاڑوں سے شروع ہو کر مشرق میں صحرائے بحرین تک چلا جاتا ہے۔ یہ وسیع اور مرتفع علاقہ ہے جس میں بہت سے ریگستان اور پہاڑ واقع ہیں۔ نمبر 5 عروض، اس کے مشرق میں بحرین اور مغرب میں حجاز ہے، اور اسے عروض یمن اور نجد کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، اور اسے یمامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے شمال میں ملک شام اور کچھ شمالی عراق بھی ہے۔ اسے شام سے وہ سلسلہ کوہ جدا کرتا ہے جو اس کے شمال میں چلا گیا ہے۔ مصر سے آبنائے سویز جو 40 برس بیشتر خاکنائے سویز سے موسوم تھی الگ کرتی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ اس کا شمال مغربی حصہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی حصہ میں یورپ کھلتا ہے۔ مشرقی حصہ ایران، وسط ایشیا اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی حصے مختلف قوموں کے ہدف اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔